بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے مصر اور جمہوریہ کیوبا کے صدور کو تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر نے قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم، سائنس اور سماجی ترقی سے فارغ التحصیل ہونے والے اسٹوڈنٹس کی تقریب تقسیم اسناد میں شرکت کی ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا اور الجزیرہ ٹیلی ویژن کی معروف صحافی شیریں ابو عاقلہ کو اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین میں رپورٹنگ کے دوران گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کو نہر سویز کے مشرقی حصے میں واقع پمپنگ اسٹیشن پر کیے گئے دہشت گردوں کے حملے کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ کیوبا کے صدر میگول ڈیاز کینل کو بھی ہوانا شہر کے ایک ہوٹل کے اندر دھماکے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی مصر اور جمہوریہ کیوبا کے صدور کے نام تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے مصر کے وزیر اعظم ڈاکٹر مصطفیٰ مدبولی اور جمہوریہ کیوبا کے وزیر اعظم مینول موریرو کروز کے نام تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ مذکورہ تمام پیغامات میں زخمیوں کی جلد صحتیابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم، سائنس اور سماجی ترقی سے فارغ التحصیل ہونے والے اسٹوڈنٹس کی تقریب تقسیم اسناد میں شرکت کی ہے۔ قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم، سائنس اور سماجی ترقی کی چیئرپرسن شیخہ موضع بنت ناصر المسند اور صاحب اسم امیر کی اہلیہ شیخہ جواہر بنت حمد بن سہیم آل ثانی نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، متعدد شیوخ، کابینہ کے وزراء، دوحہ میں سفارتی مشنز کے سربراہان، اعلیٰ سرکاری افسران، مختلف کالجوں کے پریزیڈنٹس اور ڈینز، یونیورسٹیوں کی انتظامی اور تدریسی عملے کے ممبران اور فارغ التحصیل ہونے والے اسٹوڈنٹس کے والدین بھی اس تقریب میں شریک ہوئے۔ حمد بن خلیفہ یونیورسٹی اور قطر فاؤنڈیشن میں شامل یونیورسٹیوں سے سن 2022 کے دوران فارغ التحصیل ہونے والے 800 طلبہ اور طالبات اور سن 2020-2021 کے تعلیمی سال کے دوران قطر فاؤنڈیشن سے فارغ ہونے والے طلبہ اور طالبات نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں فاؤنڈیشن کے سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر مرحوم ڈاکٹر فتح سعود کو فاؤنڈیشن کی ترقی میں ان کے رول اور کوششوں کے اعتراف میں اعزاز سے نوازا گیا۔ حمد بن خلیفہ یونیورسٹی کے کالج آف ہیلتھ اینڈ لائف سائنسز میں حیاتیاتی علوم میں مرحوم کے نام سے چیئر پروفیسر کا عہدہ قائم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران کابینہ نے وزیر تجارت اور صنعت کے اشیاء اور سروسز کی قیمتوں میں اضافے کی بیسز اور رول سے متعلق فیصلے کے مسودے کی منظوری دی۔ اس کے علاوہ کابینہ نے قطری ٹریول ڈاکومنٹس اور پاس ٹکٹس جاری کرنے کے طریقہ کار سے متعلق وزیر داخلہ کے فیصلے کے مسودے کی منظوری دی۔ کابینہ نے عام پاسپورٹ کے لیے درخواستیں جمع کرانے کے قواعد و ضوابط، ان میں ترمیم اور تجدید اور ہر قسم کے پاسپورٹ کے فارم سے متعلق وزیر داخلہ کے فیصلے کے مسودے کی بھی منظوری دی۔ کابینہ نے قطر اور جمہوریہ ایران کی حکومتوں کے درمیان سن 2022-2023 کے دوران ثقافتی اور تکنیکی تعاون کے معاہدے کے پہلے ایگزیکٹو پروگرام کی منظوری دی۔ اسی طرح کابینہ نے قطر کے جمہوریہ سیشلز اور جمہوریہ کوسٹا ریکا کی حکومتوں کے ساتھ ڈپلومیٹک، خصوصی، سرکاری اور مشن پاسپورٹس رکھنے والے افراد کے لیے داخلے کے ویزا کی شرائط سے باہمی استثناء کے معاہدے کے مسودے کی منظوری دی۔ اس کے علاوہ کابینہ نے قطر سول ایویشن اتھارٹی
اور جمہوریہ پرتگال کی ایئر نیویگیشن سروسز فراہم کرنے والے ادارے کے درمیان نان ڈسکلوئر ایگریمنٹ یعنی عدم انکشاف معاہدے کے مسودے کی بھی منظوری دی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن کی معروف صحافی شیریں ابو عقلے کو اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین میں رپورٹنگ کے دوران گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ آج صبح ہونے والے اس قتل کی بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی ہے اور اس کی مکمل تحقیقات کرنے اور اس کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ میڈیا تنظیموں، انسانی حقوق کے گروپوں اور بین الاقوامی برادری کی جانب سے شدید احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک بیان میں الجزیرہ میڈیا نیٹ ورک نے اس بے ایمانہ قتل کی مذمت کی ہے جو بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہے اور اسے ایک گھناؤنا جرم قرار دیا ہے جس کا مقصد میڈیا کی کارکردگی اور آزادی میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے۔ بیان میں اسرائیلی حکومت اور قابض اسرائیلی فوج کو شیریں ابو عقلے کے قتل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیلی قابض افواج کو ابو عقلے کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے اور قتل کرنے کا ذمہ دار اور جواب دہ ٹھہرائے۔ فلسطین کے صدر کے دفتر سے جاری کردہ بیان میں بھی صحافی شیریں ابو عقلے کے قتل کو ایک گھناؤنا جرم قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ قطر نے شام کے بارے میں وزارتی اجلاس میں شرکت کی ہے جس کا اہتمام امریکہ نے کیا تھا۔ یہ اجلاس شام اور اس خطے کو سپورٹ کرنے سے متعلق برسلز 6 کانفرنس کے موقع پر منعقد ہوا۔ اجلاس میں شریک قطر کے وفد کی قیادت معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے کی۔ اجلاس میں شام کی موجودہ صورتحال اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ کی قیادت میں سیاسی عمل، شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی گیئر پیڈرسن کی کوششوں اور شام کے عوام تک انسانی امداد کی فراہمی کو یقینی بنانے کے علاوہ شام کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ اجلاس میں یوکرین کے بحران اور شام کے حالات پر اس کے اثرات کے بارے میں بھی غور و خوض کیا گیا۔ مواصلات کروا نے اعلان کیا ہے کہ اس نے کروا ٹیکسی گاڑیوں کے فلیٹ کو جو پیٹرول سے چلتی ہیں ماحول دوست الیکٹرانک کاروں میں تبدیل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ آج ایک پریس ریلیز میں کروا نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ اس تبدیلی سے پیٹرول سے چلنے والی گاڑی کے مقابلے میں الیکٹرانک ہر ایک گاڑی سے تقریباً 12,000 کلو گرام کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کے اخراج کو روکنے میں مدد ملے گی۔ یہ اقدام قطر نیشنل ویژن 2030 کے اہداف کو حاصل کرنے میں کروا کی کنٹریبیوشن کا ایک حصہ ہے۔ پریس ریلیز میں واضح کیا گیا ہے کہ کروا جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے کی طرف بھرپور توجہ دے رہی ہے اور کروا ٹیکسی فلیٹ کو مکمل طور پر الیکٹرک کاروں میں تبدیل کرنے کے لیے پہلے ہی سے کام جاری ہے۔ امریکی وائن نمائندگان نے یوکرین کو فوجی اور اقتصادی امداد فراہم کرنے کے لیے $40 بلین کے امدادی پیکج کی منظوری دے دی ہے، جو اپریل میں صدر جو بائیڈن کی ریکویسٹ کے مقابلے میں $7 بلین زیادہ ہے۔ ادھر یوکرین اور روس کی فوجوں کے درمیان لڑائی بدستور جاری ہے۔ ماسکو نے اعلان کیا ہے کہ لڑائی کے دوران جنوبی یوکرین کے آزاد علاقے اب روس میں شامل کر لیے جائیں گے۔ دنی اثنا امریکی سینٹ کے 2 ممبران نے یوکرین پر روس کے حملے اور شام اور چیچنیا میں جنگجوؤں کی حمایت کرنے پر روس کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاست ڈکلیئر کرنے کے لیے ایک قرارداد پیش کی ہے۔ اور قطر کی وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 162 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 128 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے جبکہ 34 کیسز کا تعلق ٹریولر سے ہے۔ اسی دوران کرونا وائرس کے مزید 85 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی گئی ہے، جس کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,64,059 ہو گئی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ امیر نے مصر اور جمہوریہ کیوبا کے صدور کو تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر نے قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم، سائنس اور سماجی ترقی سے فارغ التحصیل ہونے والے اسٹوڈنٹس کی تقریب تقسیم اسناد میں شرکت کی ہے۔
آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا اور الجزیرہ ٹیلی ویژن کی معروف صحافی شیریں ابو عقلے کو اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین میں رپورٹنگ کے دوران گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔